ایک نسخہ میں چلتے چلتے بتلایا کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور اگر پہلے سوال میں ہی بندہ رہ جائے، پھنس جائے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ اگر کوئی چاہتا ہے میں پکا نمازی بن جاؤں تو نسخہ میں بتلا دیتا ہوں، سارے پکے نمازی بن جاؤ۔ نسخہ یہ ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلایا کرو۔ بات بھی میں سچی کر رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بھائی روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے، مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے، بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد میں روٹی، تو کیا خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو سارے اس پر عمل کریں گے؟ تو ایک دفعہ بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں۔ اور نسخے کی صبح کی ڈوز یہ ہے، اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو۔ ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھنے لگ گیا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھ لو۔ صبح اٹھ کے منہ ہاتھ تو دھوتے ہی ہونا، تو وضو کر لو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لو، فجر کی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان ہو جائے گی۔ اور فجر کی راجہ شیطان کہتا اچھا ان کل تو شروع کرانی، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہٰذا تھوڑا جا اونچی آواز سے بولے اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھ لیں گے، اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کریں گے۔ آج کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں کھولا جا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے۔ ایک بندہ کہنے لگا میں تو قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیدار ہی کر لیا کر۔ رات کی ڈوز یا اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر تک 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ ایک بندہ کہنے لگا حافظ صاحب میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے، قسمت ہی پھٹ گئی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہی ہوتا ہے، جس کا بھلا کرتا ہوں برا ہی ہو جاتا ہے، اور جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ بھی غلطی ہو جاتا ہے، میری تو قسمت ہی الٹ گئی ہے۔ میں نے کہا الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلاؤں؟ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے اسٹمپ، اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو، اس پہ الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ۔ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے، اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے، اللہ تعالیٰ تیری الٹی قسمت کو سیدھا کر دے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔